کیا ہوا یوانس؟ ادنیا کو گرفتار کر لیا گیا. خدایا، ادنیا کو گرفتار کر لیا؟ یا مریم مقدس اس کی مدد کیجیے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. کاش میکسیمیلین یہاں ہوتے. کیا انہیں خبر نہ تھی کہ ادنیا نے مسیحیوں کو اجتماع کی دعوت دی تھی؟ اگر جانتے ہوتے تو نہیں جاتے. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لعنت ہو ایسے شہنشاہ پر جس کے آنے کے استقبال میں اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. عالی جنابوں کے لیے میں ایک بری خبر لائی ہوں. سلام ہو عالی جناب پر. آپ کو بھی خبر ہے؟ جناب یوانس وہاں موجود تھے. اچھا، تو کیا ہوا؟ میرے ساتھ جو فرار ہو سکتے تھے وہ فرار ہو گئے، باقی سب گرفتار ہو گئے. حتیٰ دنیا بھی؟ یا عیسی ابن مریم. کچھ تو کیجئے. آپ لوگ کس لیے رکے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دقیانوس کے فرمان کو اس کے سوا کون منسوخ کر سکتا ہے؟ میں اس فرمان کو منسوخ کرتی ہوں. اسے ادونیا کو جلد سے جلد چھوڑنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے ہیلن کیا کہہ رہی ہے؟ جی ہاں، بانو ہیلن کی ہلاکت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ادونیا کو بھی نجات مل جائے گی اور مسیحیوں. لیکن موت اس زندگی سے بہتر ہے. آپ اس زندگی کو موت سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا مرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کیا آپ گمان کرتی ہیں کہ آپ کے والد آپ کی بات مانیں گے؟ کیا آپ ان کے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ اگر ان کو آپ کے ایمان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ آپ پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کریں گے. پھر خاموش رہیں اور اپنے دوستوں کی موت کا تماشا دیکھیں. نہیں، میکسیمیلین کے آنے تک انتظار کریں، پھر فیصلہ کرتے ہیں. میں بھی قاضی سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں. میرے سلسلے میں وہ مقروض ہونے کا احساس رکھتا ہے. امید ہے کہ کچھ کر سکوں گا. مجھے یقین ہے کہ وہ قبرستان جا رہا تھا، لیکن سپاہیوں کو دیکھ کر اپنی بات بدل دی. تم گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ گواہی؟ کہاں؟ شہنشاہ کی خدمت میں. آپ نے کہا شہنشاہ؟ تو کیا یہ گواہی ممکن ہے؟ ہاں، زیادہ گواہیاں مؤثر ہوتی ہیں. میرے پاس اور ثبوت بھی ہیں. مزید اور ثبوت حاصل کر لوں گا. جب ہم میکسیمیلین کو صلیب پر چڑھا دیں گے تو تم بھی اپنا صلہ پاؤ گے. میں اپنے دوستوں کو نہیں بھلاتا. جیسا آپ فرمائیں. مجھے آج کی قربانی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے. دقیانوس چاہتے ہیں کہ شہنشاہ کے خطرے سے بچنے کی خاطر اتھولون پر کتے کی قربانی کریں. میں ان کو ادونیا کی گرفتاری کی خبر دوں گا. تم ادونیا کے پاس جاؤ. اسے منہ کھولنا ہی پڑے گا. ہوشیار رہو، کوئی تمہیں نہ دیکھے. حتماً عالی جناب. میکسیمیلین آج بھی نظر نہیں آ رہی. ظاہراً شہر کے اطراف میں رعایا کا معائنہ کرنے گئے عالی جناب. شاید شہنشاہ والا کے قافلے کے استقبال کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرنے گئے ہوئے ہیں.
اور یہ ہے تیرے بندے عالی جناب دقیانوس شہنشاہ کے نمائندے اور جانشین کی قربانی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اے خدائے بزرگ جس کی طاقت اور کوڑوں کے مار سے دوسرے خدا گریزان ہیں، خدائے آفتاب مجھے اپنی طاقت اور حمایت کے تحت قرار دے اور میں تجھے طاقتور اور تیز دندان کتے کی قربانی سے خوش کروں گا اور معبد دلفی کے پجاری کو سونا اور چاندی سے غرق کر دوں گا۔ طاقتور اپولون، اس قربانی کو پیش کر کے تجھ سے چاہتا ہوں کہ عزیز شہنشاہ کے سفر کو ہماری سرزمین میں خطرے سے محفوظ اور آفتوں اور زوال سے دور رکھ۔ شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی علی جناب۔ علی جناب خوشخبری ہے، ولی غدونیہ گرفتار ہو گیا۔ بہت خوب، شاباش جولیس، سلام ہو اپولون پر۔ وہ قربانی کرنے والوں کا جواب کتنی جلد دیتا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شکنجے خانے میں ہے علی جناب، یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گا۔ عام عدالت کو نہ بھولو، مقدمے سے پہلے اسے سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ چلو۔ کیا ہم اس کی نجات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، مگر اس صورت میں کہ ہم پہچانے جائیں یا پھر قتل ہو جائیں۔ میں حاضر ہوں اپنی جان دے کر اس کو نجات دلا دوں۔ ہم میں سے ہر ایک کا ہلاک ہونا ایک اور کی شناخت کا باعث ہوگا، اور ہماری ضرورت ایک اور دن کے لیے ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ جی چلیں۔ چلیں۔ اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا۔
لیکن آخر کیا، یہاں شکنجوں کی کوئی حد نہیں. یا تو اطاعت کرو اور جو کچھ پوچھتا ہوں بتا دو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کو نابودی اور انتہا سمجھتے ہیں، جبکہ میرے لیے یہ موت ایک نئی زندگی کا پیغام ہے. لیکن تم اس راہ کو آغاز کرنے سے پہلے چند نام بتاؤ گے. نہیں مانو گے؟ میں تیار ہوں تم سے شرط لگاؤں. تو شرط لگائیں. یقیناً تم یہ شرط ہار جاؤ گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس شرط کو جیت لوں گا. پاس آؤ. میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مجھے میری منزل تک پہنچا دو اور اس تاریک زندان سے مجھے آزاد کرا دو. اور میں بھی تم کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں، اور خدایان روم کے لیے قربانی کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا. یا مریم مقدس، اے عیسیٰ مسیح، اس کی مدد کرو. یا مریم مقدس، میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے بتوں کے سامنے نہیں. میں اپنے آپ کو پروردگار یکتا کے سامنے قربان کروں گا. وہ کچھ نہیں بولا؟ ابھی تک نہیں. ایذاؤں کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ نہیں بولا. میتھیوس، میرے ساتھ آؤ. خیال رکھو وہ مر نہ جائے. مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے. چلیں. پانی. کتنا شیرین ہے. کیا چیز شیرین ہے؟ یہی کہ انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ بسر ہو، اور اس سے زیادہ شیرین یہ
کہ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان نے کسی چیز سے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو۔ شکنجہ جاری رکھیں جناب۔ نہیں ممکن ہے، یہ مر سکتا ہے۔ تو لوہے کی طرح ہے، تیرے خدا نے تجھے کیا دے دیا جو اس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے؟ آؤ اسے کوٹری میں لے جاؤ، آ جاؤ۔ ڈال دو۔ چلو اب تمہاری باری ہے۔ چلو 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 بات چلو، چپ چلو، خاموش چلو چلو۔ چلو سیدھا۔ تم یہیں انتظار کرو جناب۔ جناب۔ عالی جناب تلمیخہ۔ یہ جناب تلمیخہ دقیانوس کے خصوصی طبیب ایسے راستہ بھول گئے؟ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا اپنے پرانے دوست سے مل لوں۔ آپ کا شکریہ۔ ان دنوں مصروفیات اجازت کہاں دیتی کہ دوست ایک دوسرے سے مل لیں۔ اچھے موقع پر آئے ہوں، تشریف رکھیں۔ آج آپ ایک اہم فیصلے کا مشاہدہ کریں گے۔ چلو چلو، عدالت، ان سب کو باہر لاؤ۔ جاؤ، چلو جاؤ جاؤ، آگے بڑھو، جاؤ، چلو آگے بڑھو۔ بس پھر حقیقت کیا ہے؟ لے آؤ ان کو، لے آؤ۔ عالی جناب، یہ سب عیسائیوں کی صبح کی تقریبات کے وقت شہر کے باہر ایک زیر زمین قبرستان میں گرفتار ہوئے، اور ان کی تعداد 41 تھی، جن میں سے 25 نے توبہ کر کے خداؤں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزاد کر دیے گئے ہیں۔ باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ 5 انہی میں سے ہیں۔ یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے، اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہے۔ تم ہو مبلغ دنیا؟ سنے تمہارے جرائم،
تبلیغ کرتے ہو غیر قانونی مذہب کی. شہنشاہ کی رعایا کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کرنا. یقیناً تم اپنی سزا کو جانتے ہو. یہ سزا اگر تمہارے پیغمبر سے زیادہ نہ ہو تو کمتر بھی نہیں ہے. میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں. اس جھوٹے پیغمبر کو چھوڑو اور اپنی جان بچاؤ. کہاں کا باشندہ ہے؟ شہر فلاڈیلفیا. اب تو تیری سزا موت ہے. سزائے موت. موت مبلغ. موت صلیب کے ذریعے. عالی جناب، جیسا کہ منشی نے کہا ہے، یہ مسیحیوں کے بزرگوں میں سے ہے. اگر اس کو موقع دیا جائے تو شاید پشیمان ہو جائیں. بے شک اس کے بہت سے ہم مذہب اس کی پیروی کر کے اپنے مذہب کو ترک کر دیں گے. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. اس نے سخت ترین شکنجے برداشت کی ہیں لیکن اپنے عقیدے پر باقی ہے. اور ہاں، تو مبلغ. اگرچہ میں شورش کرنے والوں کو رعایت نہیں دیتا، لیکن اگر سرے عام توبہ کر لے تو تیری موت آسان ہو سکتی ہے. عالی جناب قاضی صاحب، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ توبہ کر لو اور اپنی جان آزاد کرا لو، حالانکہ ہم لوگ ایک مدت سے اپنی جان آزاد کرا چکے ہیں اور یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے جو سعادت و کمال کچھ نہیں. یہ تو خدا تک پہنچنے کا ایک حسین بہانہ ہے. اب میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا واحد پر ایمان لے آئیں اور اپنی جان کو خواہشات کے دلدل اور جھوٹے خداؤں جنہیں غلطی سے انتخاب کر لیا ہے آزاد کرا لیں. گویا ان کے جنون کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہم کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. مجھ سے چاہتا ہے کہ اپنے خداؤں کو بھول جاؤں اور اس کے خدا پر ایمان لاؤں. یقین کرو گے؟ جناب قاضی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ان لوگوں پر جنون طاری ہے. ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے تاکہ اپنے حق کو ثابت کریں. کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ لوگ غضب کا شکار نہیں ہوئے؟ ممکن ہے. میرے پاس ایک مشورہ ہے. کیا یہ بہتر نہیں کہ ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی جائے؟ شاید خدا کا غضب کم ہو اور ان کی دیوانگی بھی ختم ہو جائے. ان لوگوں کو آپ نہیں پہچانتے. ممکن نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ ترک کر دیں. روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. جگہ جگہ ہر آدمی کو آلودہ کر رہے. خاص طور پر اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے. نام کیا بتایا تھا اس کا؟ ادونیا. تم ادونیا بہت جلد سلیب پر لٹکائے جاؤ گے اور تمہاری لاش اس پر لٹکی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنو. لکھو فیصلہ. جی علی جناب. لے جاؤ اسے. مجھے پانی پلا دو.
تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں. کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مبلغ اڈونیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں. انہیں سزائے موت ہوئی ہے. ویدیاس جی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں. ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. چلو. اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں. ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے، دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینز. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینز ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ موقع غنیمت. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے، اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے، تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندہ، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی.
تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر۔ آپ کہتے ہو مسیح آسمان سے زمین پر نہیں آئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ زمینی تھے، نہ خود خدا نہ خدا کے بیٹے بلکہ برگزیدہ نبی تھے۔ یہ یونانیوں کا افسانہ ہے کہ ایتھس خدا تھا جو آسمان سے زمین پر آیا، لوگوں کے لیے قتل ہوا اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان واپس پھر چلا گیا۔ تو کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان عقائد کی تبلیغ عیسیٰ مسیح نے نہیں کی ہے۔ یعنی مسیح ہمارے گناہوں پر فدا نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ فدائی نہ تھے؟ نہیں، فدائی نہ تھے، ہادی تھے۔ خدا نہ تھے، پیغمبر تھے، خالق نہ تھے، مخلوق تھے۔ خدایا، آخر یہ انسان کب عاقل بنیں گے؟ دیکھو میرے بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سچائی معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو۔ افسوس، کاش تم سے نہ ملا ہوتا۔ نہیں معلوم کہ حقیقت سے روبرو ہو جاؤں یا اپنی جاہلیت پہ باقی رہوں۔ ارے کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ چپ بیٹھو۔ ارے کیسے چپ رہوں؟ بولو۔ خدایا قبول کر، لحظہ دیدار قریب۔
सब रुक जाओ। बाबा बाबा ईस को नासरी के झूठे दीन को कबूल करने और खुदायाने रूम की एहनत के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। बाबा ईस, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। अदनान, आओ आगे। नासिरी दीन की पैरवी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सलामीस, तुम्हें चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। रहम करो, मुझ पे रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया, तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इन्हें। जाओ। यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे ये क्या करते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ये नजराना जा कबूल कर। खुदाया, पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है? तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदा कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है। तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जा कबूल हो जाए। बारिलाहा, आंखें पथरा गई हैं उनके इंतजार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिलाहा, फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मज़ा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं। ठीक कहता हूँ? नहीं, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे।
آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے. یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں. تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں. تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا. انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ فروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا. کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے. اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں اور وہیں ظہور کریں گے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک، وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے. خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے. یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک. بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا. ہاں ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں. ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو. روکو اس کو، روکو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے. ٹھہرو، ابھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اڈونیا مبلغ اور اس کے ساتھی مسیح افراد ہیں. اچھا، ان میں دنیا کون ہے؟ وہ ہے وہ. اچھا وہ. اچھی خوراک تلاش کی ہے. چلو آؤ ان کی پٹائی کرتے ہیں. رکو، کیا کرو؟ پتھر نہ مارو. رکو رکو، رک جاؤ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ. وہ خود مرنے والے ہیں، تمہیں پتھر مار کے کیا ملے گا؟ چلو جاؤ، اپنا راستہ لو. چلو. اب جبکہ وہ مر ہی رہا ہے اور چند پتھر مار لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. افسوس کہ حضرت موسیٰ کی ہدایتوں اور محنتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. انہیں
تو چاہیے کہ دشمن سمجھیں تو اپنے نفس کو، انہیں تو چاہیے کہ ملامت نہ کریں سوائے اپنے آپ کو۔ چند دن کی دنیا کی چھچھوری لالچ میں تم نے اپنے آپ سے دشمنی مول لی ہے اور تمہیں خود نہیں پتا۔ لو ایک سکہ، ہمیں پتھر مارنے دو۔ ایک سکہ، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں پتھر مارنے دو، ہمیں پتھر مارنے دو۔ مزے چکھو، عیسیٰ کی پیروی کرتے ہو۔ مزے چکھو، مزے چکھو، لو لو۔ آئے ہو تم پر۔ ایک ہی سکہ دیا ہے۔ مارو اور پتھر مارتے۔ مارو، خوب مارو، پتھر مارو، اور پتھر، اس کو خوب مارو پتھر، مارو اور پتھر۔ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اور بڑا پتھر، بڑے پتھر مارو۔ تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ان کو خوب پتھر مارو، بڑے پتھر مارو، بڑا پتھر، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ مارو اور پتھر۔ شرم کرو اپنی ضلالت پر ریاکارو۔ اور زور سے مارو، ان کو چھوڑو نہیں۔ مارو اور زور سے، پھینکو پھینکو اس کو، اور مارو اور مارو اس کو۔ یا عیسیٰ ابن مریم، وائے ہو تم ریاکاروں پر کہ اپنے مطلب کی شریعت چلاتے ہو اور شریعت کی روح کو تم نے بدل ڈالا اور اس کے اساس و بنیادوں کو تم نے ترک کر ڈالا۔ رحمت و عدالت و مروت، انصاف و انسانیت نام کی کوئی چیز تم میں نہیں ہے۔ کتنا منافقانہ تمہارا چال چلن ہے، کسی گندے نالے کی طرح، اوپر سے ہرے بھرے، اندر سے نہایت بدبودار۔ اے انبیاء و صالحین کو ستا ستا کے قتل کرنے والو، ان کے قبور کو مسمار کرنے والو، شرم کرو جو ان کی پیروی کا منافقانہ دم بھرتے ہو۔ ان کی سیرت تو اپنا نہیں سکتے، جو اپناتے ہیں انہی سے دشمنی کرتے ہو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ کیا کر رہے تم لوگ؟ بدل ایڈونیا۔ جناب میکسیمیلین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہنسی خوشی مجھے ودا کیجیے۔ نہیں، ایسا مت کہیے، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے۔ میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا، آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے۔ عالی جناب، یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے۔ کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہو تنہا کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ خدا حافظ دنیا، خدا حافظ۔
अब शहंशाह के आने में ज्यादा वक्त नहीं रहा। बताओ क्या खबर है जूलियस? आली जनाब, कल रात मुबल्लिग अदोनिया को सूली पर चढ़ा दिया गया। शाबाश जूलियस, इस्तकबाल की तैयारियां हो गई? शहर शहंशाह के इस्तकबाल के लिए तैयार है। अच्छा, बहुत अच्छा। आज फिलाडेल्फिया शहंशाह एड्रीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। याद दहानी कराना, हम तुम सबको इनाम अता करेंगे। हत्ता उनको भी जिन्होंने कुछ नहीं किया और इन चंद रोज के दौरान जो शहर के बाहर तफरी के लिए गए हुए थे। तुम्हारा मकसद मैक्सिमिलियन तो नहीं जूलियस? बिल्कुल सही आली जनाब। ठहरो, इस यूलियस की खबर लेता हूँ। मुझे उसका शमशीर चलाना अच्छा लगता है। मार डालूंगा मैं तुझे। आली जनाब, दरबानों ने खबर दी है कि मैक्सिमिलियन 4 दिन पहले शहर से बाहर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं। फिक्र ना करो, तुम्हारे शुभात का जवाब मैं तिलमी खां से सुन चुका हूं। उठ जाओ। हाँ, जनाब मैक्सिमिलियन तशरीफ ले आए। जनाब जूलियस जानना चाहते हैं कि आप कहाँ थे और क्या किया। अलबत्ता बेहतर है कि पहले आप उनको जवाब दें। जूलियस को तो हमेशा हमारी फिक्र रहती है। अलबत्ता मैं भी सूरत हाल से आगाह करने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिन रास्तों से शहंशाह आज़म की सवारी गुजरेगी वहाँ मसीहियों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और मैं शहंशाह पर कातिलाना हमले को बैद नहीं समझता। लिहाजा ज़रूरी था जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। इसी बिना पर हालात का जायजा लेने और उन पर काबू पाने के लिए उन इलाकों के दौरों पर निकल गया। खुशकिस्मती से जैसा कि मौसूला इत्तलात ने बताया, हालात खतरनाक नहीं हैं और किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब ज़ाहिरन जूलियस को भी अपना जवाब मिल गया होगा। ठीक है। एरकिमीद क्यों परेशान कर रहे हो चचा को? तुम्हारे बाबा आ गए। सलाम बाबा। सलाम मेरे बेटे। आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन अच्छे बेटे थे ना? आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा जो आने में इतनी देर लगा दी। खुदा का शुक्र। आली जनाब, मसलहत नहीं थी कि इस हालत में आप शहर छोड़ते। यकीनन जासूसों ने आपकी गैर हाजिरी की खबर दी होगी। गैलेस, क्या खुदा के सिवा भी किसी से डरना चाहिए? हाँ?
کیوں؟ میری غیر حاضری میں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایڈونیا کے بارے میں مجھے علم ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا؟ ہاں، زندگی کے آخری لمحات میں اس کی صلیب کے پاس تھا۔ کیا معلوم کہ اس کا انجام ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو۔ وہ مقدر جو خداوند عالم ہمارے لیے لکھے بے شک ہمیں منظور ہے۔ اگر خداوند عالم نے جلد اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہم لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے؟ عالی جناب، سچ پوچھئے تو صرف بانو ہیلن ہی نہیں ڈر رہی ہیں، بلکہ مجھے بھی کل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی اجازت سے۔ شہنشاہ کی آمد و رفت مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل تشویش نہ کرو، شہنشاہ کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ خدا کی عنایت سے کچھ فیصلے میں نے کیے۔ آخر 4 دن کے بعد عالی جناب آ ہی گئے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن بہت انتظار کروا کے۔ آپ دل میں خواہ اور یمانی سائے ہیں۔ چلو بیٹے۔ عالی جناب میکسیملین پر سلام ہو۔ سلام ہو ہمارے عزیز دوستوں پر۔ عجیب بات ہے، آخر کیسے جناب عالی کو اپنے شہر کی یاد آ گئی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس مصیبت کا حل تلاش کیے بغیر نہیں لوٹوں گا۔ تو ظاہراً آپ کو کوئی حل مل گیا ہوگا۔ خدا کے فضل و کرم سے ہاں۔ کیا علی جناب کو اس بات کی اطلاع ہے؟ دنیا کی؟ ہاں، انہیں معلوم ہے۔ تو پھر اس کی نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایڈونیا کے لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس ظلم کے اصل بانی کو سزا دینی چاہیے۔ آپ کے مجھ سے دلچسپ باتیں سن رہا ہوں۔ لیکن آپ تو شہنشاہ ایڈرین کو قتل کرنے کے مخالف تھے۔ شہنشاہ کو تو قتل ہی کریں گے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ ہم آپ کے فیصلے کو سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ جلدی نہ کیجیے، وقت آنے پر پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا۔